بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں برکت کے لیے قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر۔ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے لئن کفرتم، کفران نعمت کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو، جو چیز تم نے نکال دی، اس کی جگہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور عطا کر دے گا۔ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا یا غریبی آ گئی تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا، جو پہلے صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ دیتا تھا، پہلے اس کو بند کرواتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، فلاں مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو۔ حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں، لیکن 5 گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیوں پر گزارا کر لیا جائے کہ پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں، لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب العزت کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اور رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، فقیر ہو تو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے کیا ہے؟ بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ الٹا ہے، ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ بڑے میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے ہیں رزق ان کا نصیب ہوگا۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے سے بھی رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ 80 سے 90% لوگ صبح کے وقت سوئے ہوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کا، اس وقت رزق تقسیم ہونے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید کریں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں، تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، رزق کی تنگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ وہ اگر غریب ہیں تو ان کی مدد مال سے کی جائے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں گی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو ناراض بھی ہو اور غریب بھی ہو، اس رشتہ دار کو دیا جائے، وہ بہتر صدقہ ہے۔ کیونکہ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تو تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اس میں نفس شامل ہوتا ہے کہ میں یہ دے رہا ہوں، فلاں جو سوچ ہوتی ہے، تو اس میں وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور اہم ذریعہ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید الدین نے کہا تھا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے، گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز ہو اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے۔ تو اللہ یہ رزق فراواں، وسیع اور مبارک نصیب کر دے۔ اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر روزانہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رزق کی کثرت ہو جائے گی، برکت بھی ہوگی اور ساتھ کثرت بھی ہوگی۔ اور اس وظیفہ کے اول و آخر میں دروشی پڑھ لیں، 5 یا 7 منٹ لگتے ہوں گے۔ سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔
اور اگر مسائل بہت زیادہ ہوں، رزق کی تنگی زیادہ ہو، پریشانیاں زیادہ ہوں، تو ہر نماز کے بعد یہی 21 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر درود پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ نمبر 1، قرآن پاک کے پڑھنے کی برکت ہوگی، پھر قرآن پاک کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اپنا رزق آپ پر کھول دیں گے۔ یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراوان نصیب فرمائے، آمین۔ کیونکہ فقر کفر تک لے جاتا ہے، اس لیے آپ رزق کی تنگی کا آسان ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں، اور نمبر 2 پہ فجر کی نماز کو ضروری اپنائیں، اور فجر کی نماز کے بعد سونا چھوڑ دیں، راتوں کو جلدی سویا کریں، صبح پھر جلدی اٹھ کے فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، اس لیے فجر کے بعد اللہ سے اپنے رزق میں برکت کی دعائیں مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے گھر والوں کو اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کے رزق کی تنگیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر کا ایک اور وظیفہ آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے چینل پر پہلے بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، یہ کہ روزانہ اگر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو ساتھ میں ایک یہ وظیفہ بھی کر لیں کہ روزانہ کسی بھی ٹائم سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 129 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق کی تنگیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو ان میں سکون اور محبت جو ہے انشاءاللہ وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو آپ ہمارے چینل میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ اپلوڈ کی گئی ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ کوثر کے وظیفہ کے نام سے آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کے بٹن پہ کلک کیجئے گا، اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کی دعا شیئر کرنے کی وجہ سے ان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلتی رہیں گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا، اور ہمیں بھی دعائیں ملتی رہیں گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ہی ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، اس پہ کلک کیجئے، اور اگر آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ساتھ میں بیل کا آئیکن ہے، بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔